بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النور اذا دخل الصدر انفتح سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک اعمال صالحہ اور ایک اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ نیک کاموں کو کہتے ہیں اور اعمال سیئہ گناہوں کو کہتے ہیں۔ جو کام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ اعمال صالحہ میں شامل ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو وہ اعمال سیئہ میں شامل ہے۔ انسان کے باطن پر اعمال کے اثرات پڑتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی واقعات اور زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز میں آ کر شریک ہوئے کہ وضو میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد ارشاد فرمایا، سلام پھیر کے، کون ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر اثر ہوا؟ تو محدثین نے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا کہ وضو کی کمی رہ جانا ایک ظاہری عمل ہے، اور وہاں بھی ایک ظاہری عمل تھا مگر اس کا بھی باطن پر اثر ہو گیا۔ اگر ساتھ والے کے عمل کا انسان کے باطن پر اتنا اثر ہوتا ہے تو اگر انسان کا اپنا عمل خراب ہوگا تو پھر اس کے باطن پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یا سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے سچی تو مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے۔ بالکل توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی گناہوں کے ساتھ ساتھ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو رین القلب کہتے ہیں، یعنی دل کا زنگ، دل کی سیاہی۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل ملتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا گیا ہے۔ استغفار کی کثرت سے یہ سیاہی دھل جاتی ہے، جبکہ غفلت اور گناہوں سے یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس انسان نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا دل بالکل سیاہ ہوتا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا دل نور ایمان سے لبریز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو کفر اور کافر سے ذاتی عداوت اور دشمنی ہے، جبکہ ایمان اور مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جل شانہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ تو آداب شاہانہ تو یہی تھے، یوں ہی فرمایا جاتا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، یہ یوں کہتے ہیں ایمان والے ہمارے دوست ہیں، مگر اس نسبت کو اپنی طرف پسند فرمایا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ بندوں پر اتنے مہربان ہیں، اتنے کریم اور اتنے رحیم ہیں کہ نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اس نسبت کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قیمت ہے، کاش اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں مخلوق دو طرح کی ہے، والذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کافر بھی ہیں تم میں سے ایمان والے بھی ہیں۔ گویا اس اعتبار سے بندوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کفار کے دلوں پر ظلمت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ان کے بارے میں عجیب مثال بیان کرتا ہے، فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، سمندر میں جب تلاطم آتا ہے تو لہروں پر لہریں پڑتی ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت آسمان پر بادل بھی ہوں تو سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے انسان کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو قرآن نے کفار کے دلوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہی کہا کہ ان کی مثال ایسے ہے
جیسے سمندر میں لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوں، آسمان کے اوپر بادل ہوں، پھر نیچے کوئی اپنا ہاتھ بھی نکال لے، لم یکد یراہا، وہ کبھی اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ کس لیے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نور ہی نہیں بنایا، اس کو نور کہاں سے ملے گا؟ تو بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بات فرما دیتے کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، تو بات اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی۔ مگر ایک اور بات آگے ارشاد فرمائی جس نے مسئلہ بالکل واضح کر دیا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جل شانہ ان اندھیروں سے، ان اہل ایمان کو اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے کر جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت مومن کا اندھیرے میں رہنا پسند نہیں فرماتے، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، بے شک یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ کیوں؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ گویا قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یہ روشنی ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی میرے ساتھ، ایک آدمی کا تعلق تھا، میرا قریبی عزیز تھا۔ ایک آدمی میرے کسی تعلق والے کا قریبی عزیز تھا، وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ اسے موت آ جاتی۔ وہ تعلق والا بندہ میرے پاس آیا اور اس نے بڑی منت سے ماجت کی، حضرت آخری وقت ہے، آپ تشریف لے آئیں، کچھ توجہات فرما دیں، اس کی آخرت اچھی بن جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، میں نے بہت دیر تک توجہ کی، میں نے دیکھا کہ اس کے دل کی ظلمت پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے متوجہ ہوتا، اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی اور سالکین کے دلوں کی ظلمت دور ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عجیب معاملہ تھا کہ اتنی توجہ بھی کی، اس کے باوجود دل پہ ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو دل میں القاء فرمایا گیا کہ آپ کی توجہ سے ظلمت دور نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آدمی کے کفار کے ساتھ محبت کے تعلقات ہیں۔ کافروں سے محبت رکھنے کی وجہ سے دل پر ایسی ظلمت آئی جو وقت مجدد کی توجہات سے بھی نہیں ہٹ سکتی، دور نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ احمد سعید احمد پور شرقیہ والے، وہ رہتے تھے وہاں۔ اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ میں بسا اوقات سالکین کے دل پر توجہ کرتا ہوں، اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں سے وہ فیض ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے۔ مجھے اس میں سے آواز آتی ہے کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جب میں نے تحقیق کی، مجھے پتہ چلا کہ وہ آدمی عقائد کے فساد میں مبتلا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کفار سے تعلق ہو یا عقائد کے اندر فساد ہو، تو اللہ والوں کی توجہ اس انسان کے دل میں نہیں جاتی۔ تو جس کی کسی سے نسبت ہوتی ہے وہ اسی نسبت کی لاج رکھا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس قحط کے زمانے میں لڑکا غلہ لینے کے لیے آیا، آپ نے اسے غلہ دے دیا، اس کے بعد اس نے آپ کو کوئی اور بات بتائی تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ اس کو اور زیادہ دے دیا، انعامات و اعزازات سے اس کو رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر، آپ نے اس لڑکے کا اتنا زیادہ اکرام کیوں کیا؟ عرض کیا کہ رب کریم، میں نے تو ابتدا میں اس کو اس سے دے دیا جو اس کا بنتا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میں وہ لڑکا ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اس بات کو سن کے میرے دل میں محبت تڑپ اٹھی کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ بے حال ہو کر میرے پاس کچھ لینے کے لیے آیا ہے، میں کیوں نہ اس کی گواہی کی وجہ سے اس کا اکرام کروں۔ اس لیے میرے اللہ، میں نے اس کا اکرام کیا، میں نے اسے کچھ زیادہ دے دیا جو میرے اختیار میں تھا۔ تو رب کریم نے وہی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر،
جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اس کو اتنا کچھ دے دیا جو آپ دے سکتے تھے، آپ نے وہ کچھ کیا جو آپ کی شان کے مطابق تھا۔ یاد رکھیے، جو بندہ دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، جب وہ میرا بندہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، میں پروردگار بھی کچھ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نقصان کر بیٹھتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اسے سزا دے سکتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے اسے طلاق دے کے گھر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہ حق بجانب ہے۔ تاہم اس آدمی نے سوچا کہ میری بیوی نقصان تو کر بیٹھی، چلو میں اسے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی وفات ہو گئی۔ کسی کو خواب میں نظر آیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سناؤ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹھی تھی، میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا، مگر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تو نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے خاص نسبت ہے، اور اس نسبت کی قدر اور اس کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ بندے تو سب ہی اللہ کی ہیں، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان کی نسبت سے جڑ گیا۔ ایک عام آسان مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بھٹے میں 2 اینٹیں پکی جو کسی ایک آدمی نے خرید لی، ایک کو مسجد کے سین میں لگا دیا، دوسری کو بیت الخلاء میں لگا دیا۔ اینٹیں ایک جیسی، بنانے والا ایک آدمی، قیمت بھی ایک جیسی، لگانے والا بھی ایک آدمی، لیکن ایک کو نسبت مسجد سے ہو گئی اور ایک کو نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی۔ جس کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی وہاں ہم ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جس کی نسبت بیت اللہ کے گھر سے ہو گئی وہاں ہم اپنی پیشانیاں ٹیکنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ دونوں کے رتبے میں فرق کیوں آیا؟ چیز ایک تھی، قیمت ایک تھی، طریقہ ایک تھا، لگانے والا ایک تھا۔ تو سمجھیے یہ جو فرق آیا ہے، نسبت نے دونوں کو آپس میں ممتاز کر دیا ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے اگر آپ قرآن مجید پر ایک گتا جوڑ دیں، حتیٰ کہ اس کا وہ جز بن جائے، جلد ہو جائے، تو اب جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو آپ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے جو قرآن کریم کے ساتھ چسپاں کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے گتے پر قرآن مجید تو نہیں لکھا جی، گتا اور چیز ہے اور جن کاغذوں پہ قرآن لکھا ہے وہ اور چیز ہے، تو فقہاء نے جواب دیا کہ گتا تو واقعتاً غیر چیز تھی، جنس غیر تھی، مگر سلائی کے ساتھ، سلائی کے ذریعے قرآن سے جڑ گیا ہے، لہٰذا یک جان ہونے کی نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے گتے کو بھی وہ مقام دے دیا ہے۔ اب ہم اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو ایمان والوں کی نسبت بہت محبوب ہے، اس لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنی سادہ سی بات ہے لیکن کتنی محبت بری بات ہے۔ ایمان والوں کو کلمہ کی بدولت ایسا مقام ملا کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود ہی اس کی خریداری کا اعلان فرما دیا۔ بندہ تو کلمہ پڑھ کے ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہوا، اور اگلا معاملہ اللہ نے خود طے فرما دیا۔ اسی پر تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر کون لوگ؟ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں بعض مفسرین کے نزدیک
والعصر کہہ کر اللہ نے خود اپنے محبوب کی دور کی قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب آپ اس شہر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قسمیں کھانے کی وجہ سے کیا وجہ تھی؟ ان چیزوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی جتنی نسبت ہوتی ہے وہ اتنا ہی قدر و منزلت میں بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اسی انداز میں بڑے بڑے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے انسان بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس نسبت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نسبت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔